الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام خواتین حضرات کو استاد احباب کے چینل پر خوش آمدید ہے۔ آج شکر گزاری کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ آج کا ٹاپک میرا شکر گزاری ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک نوالا اٹھا کے وہ اپنے منہ میں ڈال نہیں سکتا ہے۔ ایک نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی نہیں ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، پھر معاشرے میں سروائیو کرتا ہے، پھر بہت سی نعمتیں اس کو مل جاتی ہیں دنیا کے اندر، اور اس کے بعد وہ کاروبار بھی کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو بعض حضرات کاروباری حضرات ہوتے ہیں، تو کاروباری حضرات جو ہے وہ زیادہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو کاروباری حضرات کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اللہ نے مجھے اتنے ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے۔ دکاندار حضرات بھی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ دھندا نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ ابھی آپ یہ تو دیکھو بھائی اپنے پاس کہ آپ کے پاس اتنی ساری نعمت موجود ہے، پہلے تو یہ نہیں تھی، ابھی تو یہ تو ہے نا، تو جو ہے اس پہ شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اتنے ساری چیزوں سے نوازا، پہلے آپ لازمی سی بات ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک سجایا دکان ان کے مل جاتا ہے وراثت میں اور وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو چھوٹے سے پیمانے پہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو ان کو اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ پہلے میں کیا تھا اور اب میں کیا ہوں، اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیے، اور اس چیز کے بارے میں آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے لگے رہیے، اور آپ کے الفاظ سے کوئی بھی شخصیت آپ سے ملے اس سے آپ شکر گزاری کے الفاظ کہیں۔ آپ کو رونا ہو تو بھائی اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، آپ کسی بندے کے آگے رونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہیں۔ انسان تو جب دنیا میں آتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے۔ ان کے والدین کی بہت بڑے احسان ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ ان کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد وہ خود بعض حضرات تو ایسے کہ ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو بہت بڑا احسان ہوتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ شکر گزاری بعض گھرانہ ایسا ہے کہ بچوں کے اوپر ماں بہت زیادہ چیخ رہی چلا رہی ہوتی ہے، کیسا اولاد پیدا ہو گیا، کیسا اولاد پیدا ہو گیا، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بعض جملہ اچھا بولنا چاہیے اپنے اولاد کے بارے میں۔ آپ کو یہ بھی سننا چاہیے کہ بعض ایسی خواتین ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی بھی خواتین ہیں جن کے پاس معذور بچے ہو جاتے ہیں، ذہنی معذور بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس ماں کی محبت کو سلام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، کتنا محبت کرتی ہے اس بچوں سے، آپ ان کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا شدت ہوتا ہے ان کی محبت میں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سمجھ لیجیے اپنا جان دے بھی سکتی ہیں اور کسی کا جان لے بھی سکتی ہیں۔ وہ بے انتہا محبت کرتی ہیں اپنے بچوں سے۔ ان کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی شے جو ہوتا ہے نا وہ ان کا وہ اولاد ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ ہیں جن کے صحیح سلامت بچے بھی ہوتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے ہیں، تو والدین کو بھی چاہیے اپنے اولاد کی قدر کریں، اس کی اچھی تربیت کریں اور شکر گزاری کریں کہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے۔ اور ایسی ماں کے لیے جن کے معذور بچے ہوتے ہیں یا ذہنی معذور بچے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، اور ان کو بھی چاہیے کہ علاج کراتے رہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے، بہترین کرنے والا ہے، وہ بچوں کو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور باقی ڈاکٹر سے آپ جا کے دکھاتے رہنا چاہیے، فزیو تھراپی وغیرہ ہوتا ہے وہ کرواتے رہنا چاہیے۔ تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں، تو ہمیں تو معاشرے میں چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے ہیں، سب کچھ سیٹ نظر آ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم کبھی کسی معذور کے اسپتال جا کے چیک کریں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا دنیا میں بہت سارا معاملات بہت سارے طریقوں کا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کو اور بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور سبق کے طور پر بھی رکھا ہے کہ انسان اس سے سبق لے اور شکر گزاری میں بھی لگا رہے۔
تو شکر گزاری بے انتہا ضروری ہے، والدین کے لیے بھی ضروری ہے، اولاد کے لیے بھی ضروری ہے، کاروباری حضرات کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر انسان جو ذہنی اسٹریس کا شکار ہے، جو ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات میں بیٹھ کے سوچ و فکر میں لگا ہوتا ہے، کام نہیں چل رہا، یہ نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا، اور اس کے اندر شکر گزاری آ جائے گا، وہ شکر کرنا شروع کر دے، اس کے بعد جو کچھ ہے اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا ہوا ہے۔ اس کے اندر اگر شکر گزاری آ گئی تو پھر شکر گزاری اندر آئے گی اور ٹینشن باہر جائے گا آپ کے دماغ میں، پھر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں لے گا، آپ نہایت ہی خوش اخلاق ہو جائیں گے، آپ ذہنی طور پر فٹ ہو جائیں گے۔ تو بہترین چیز یہ ہے کہ بھائی شکر گزاری کے پیچھے انسان لگ جائے، بالکل ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں انسان شکر گزاری کرتا رہے۔ تو شکر گزاری سے انسان جو ہے، آپ کو میں نے مثال دیا نا معذور بچے کی والدہ کا، والدین کا، تو آپ ان کی شکر گزاری کو اور ان کی محبت کو دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، کتنا محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، کیسا ٹوٹ کر چاہتے ہیں اپنے بچوں کو۔ دنیا کے سب سے قیمتی شے ان بچہ ہوتا ہے، ماں کے لیے، والدین کے لیے، ان کے والد کے لیے۔ تو بھائی اصل میرا مسئلہ یہی تھا، اصل جو آپ لوگوں کا یہ مسئلہ تھا وہ ہے شکر گزاری سے دور رہنا۔ تو اللہ پاک میرے کو بھی شکر گزاری بنائے، آپ لوگوں کو بھی شکر گزار بنائے۔ شکر گزاری جو ہے بے انتہا ضروری ہے، اور ہماری ذہنی ٹینشن کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر شکر گزاری آ جائے گا تو بھائی بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے ہم لوگ۔ تو ہمیں اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ قدر کرنا چاہیے۔ اور وہ معذور بچے کے حوالے سے جو میں بتایا ان کی والدین، تو بھائی ان کی والدین کے لیے وہ جو معذور بچہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی بہت بڑا نعمت ہے۔ وہ سمجھ لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے اس بچے سے سمجھ لیے جنت کی بصارت مل گئی ہے ایک طریقے سے ان کے والدین کو، کہ ایسے بچوں کی خدمات اور یہ محبت اور یہ ٹوٹ کر اپنے بچوں کو چاہنا اور اپنے بچوں کے لیے اتنا بھاگ دوڑ، اتنا جد و جہد کرنا، تو یہ بچہ بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی نعمت ہے کہ آپ کو دنیا میں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے آپ کو جنت کی بصارت سمجھ لیجیے وہ آپ کے گود میں ڈال دی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بعض معذور بچے علاج وغیرہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، بعض ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ بھی علاج ہونے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کوشش میں لگے رہیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، پھر معاشرے میں ویسے ہی بچے سروائیو بھی کرتے ہیں۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شعیب اختر کا، فاسٹ بالر پاکستان کا، وہ اس کو بچپن میں تھوڑا پولیو کا مرض ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پیر میں لنک آ گیا تھا، وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا تھا۔ بہرحال ان کے والدین نے بے انتہا ان سے محبت کی، پھر ان کا علاج کرایا، ان کے پیچھے لگے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کا فاسٹ بالر ان کو بنا دیا۔ ان کا بیان بھی آپ لوڈ کریں گے تو سن لیں گے، ان کی زندگی کے واقعات، ان کا انٹرویو، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے میں نے سروائیو کیا۔ تو یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے بچے معذور ہیں وہ بھی ٹینشن نہیں لیں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک دن جس طریقے سے شعیب اختر پاکستان کا سپر اسٹار بنا، کرکٹ سپر اسٹار، اور پورے دنیا میں اس نے نام پیدا کیا، دنیا کا فاسٹ بالر، سب سے تیز ترین دوڑنے والا انسان بن گیا۔ تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی آگے چل کے اللہ نے چاہا تو بالکل معاشرے میں سروائیو کریں گے اور نام پیدا کریں گے۔ آپ کو کوشش کرتی رہنی چاہیے اور اس کا علاج کے لیے بھرپور جدوجہد میں لگے رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو کبھی یہ ٹینشن یہ لوگ بھی نہیں لیں جن کے بچے کسی قسم کی معذوری میں ہوتے ہیں، ذہنی طور پر اپسٹ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگ کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ آپ لوگ جتنا خدمت کر رہے ہوتے ہیں اپنے اولاد کا، اتنا زیادہ آپ کا اللہ پاک اجر بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو بے انتہا اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے یہ بچہ، اور آگے چل کے علاج ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ کا دنیا بھی آپ کا جو ہے بہترین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا اور آخرت کو بہترین کرے، اور آپ لوگ سب شکر گزاری میں لگے رہیے۔ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے، جو انسان جس قسم کے بھی ٹینشن میں ہو ایک دفعہ شکر گزاری کی طرف لگ کے دیکھے تو انشاءاللہ وہ سارے ٹینشن سے فری ہو جائے گا۔ ٹینشن اصل چیز ہی ناشکری کی وجہ سے ٹینشن آتا ہے۔ لوگ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں پریشان، میں اس مسئلے میں پریشان، دکان نہیں چل رہا، گھر نہیں چل رہا، راشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور بھائی آپ کے پاس ایک وقت راشن ہے نا، دوسرے وقت آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور واپسی آتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ پاک رزق دے دے گا۔ بھائی اس چیز کا ٹینشن تو بالکل بھی نہیں لیجیے، شکر گزاری میں لگ جائیے کہ ایک وقت کا ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے ذہنی ڈپریشن سے باہر نکل جائیے گا۔
تو استاد احباب کو چینل پر آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اچھی باتوں کے ساتھ. تو اچھی باتوں کو لیا کریں اور بری باتوں کو چھوڑ دیا کریں, اور اچھی باتیں سب کے ذریعہ ہیں, تو اس باتوں کو آگے بھی آپ پہنچائیں. السلام علیکم.